بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 7ویں تراویح مکمل کی اور انشاءاللہ ہم لوگ تفسیر بھی 7ویں پارے کی ہی سنیں گے۔ 7ویں پارے کا پہلا جو پیج ہے، پہلے صفحے پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ یہ جو دو آیتیں ہیں میرے محترم بزرگوں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے حکم فرمایا، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حلال قرار دے دیا ہے، زبردستی ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، یہ قیامت تک کے لیے اللہ باقی رکھنے والے ہیں، اور اب قیامت تک دوسری کوئی شریعت آنے والی نہیں۔ پہلی جو شریعتیں تھی، ان شریعتوں میں رہبانیت وہ حلال تھی، جائز تھی۔ رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ جیسے دنیا کو چھوڑ دینا، کاروبار کو چھوڑ دینا، بیوی بال بچوں کو چھوڑ دینا، اور دنیا سے الگ تھلگ ہو کر ایک آدھا جنگل کا کوئی کونا پکڑ لینا، پہاڑ کا کوئی کونا پکڑ لینا، اور اس طریقے سے سنیاسی بن جانا۔ یہ پہلے شریعتوں میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ نے اس سے منع کر دیا۔ اور وجہ ہے اس کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ تھا، انہوں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں بہت کم کھاؤں گا جس سے خالی میری زندگی باقی رہ سکے۔ اس کے بعد قسم کھا لی کہ میں دن میں روزانہ روزہ رکھوں گا اور پوری رات بھر کے عبادت کروں گا، اور قسم کھا لی کہ میں اپنے آپ کو خصی بنا دوں گا اور بیوی کو چھوڑ دوں گا، اور قسم کھا لی کہ اپنی پوری زندگی اللہ کے عبادت میں ہی گزاروں گا، اور قسم کھا لی کہ میں اپنے بدن پر جو چبھنے والا کپڑا ہوتا ہے یا چبھنے والی جو کمبل ہوتی ہے وہی اوڑھوں گا اور اچھے کپڑے نہیں پہنوں گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ حضرت عثمان ابن مظعون جو ہے، انہوں نے اس طرح کی قسم کھائی ہے کہ میں دنیا کو چھوڑ کے سنیاسی بن جاؤں گا اور میں اپنے آپ کو خصی بنا لوں گا، اپنے بیوی کو چھوڑ دوں گا، دن بھر میں روزہ رکھوں گا، رات بھر عبادت کیا کروں گا، موٹی کمبل اوڑھوں گا، ایسے عام لوگوں کے جیسے کپڑے نہیں پہنوں گا۔ حضور نے فرمایا ان کو بلایا جائے۔ اب وہ حضرت عثمان ابن مظعون اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش ہوئے۔ حضور نے کہا کہ اے عثمان، کیا تو ہی وہ عثمان ہے جس نے یہ قسم کھائی ہے کہ خصی بن جاؤں گا؟ بولے ہاں حضور، میں ہی وہ عثمان ہوں جس نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں خصی بن جاؤں گا۔ خصی بننا سمجھتا آپ لوگوں کو؟ سمجھتا یا نہیں سمجھتا؟ بوکڑ کو، بکروں کو، گورے کو، جو گورے کو بیل گاڑی کو لگانے کا رہتا، اس سے پہلے اس کو خصی بنا دیتے، پھر وہ بیل بن جاتا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان نے بھی کہا کہ میں بھی دنیا چھوڑ دوں گا، دنیا سے الگ تھلگ ہو کے اپنے آپ کو خصی بنا لوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو نے یہ قسم کھائی ہے؟ بولے ہاں میں نے کھائی ہے۔ حضور نے کہا اللہ کا نبی تمہارے درمیان میں موجود ہے جو نکاح کرنے کا حکم دیتا ہے، خود بھی نکاح کرتا ہے، اور تم یہ قسم کھاتے ہو کہ خصی بن جاؤں گے، یعنی تم اللہ کے نبی سے زیادہ اپنے آپ کو دنیا سے بے نیاز سمجھتے ہو۔ ارے بھائی، نبی موجود ہے،
نبی نکاح کر رہے ہیں، اور وہ بھی کتنے نکاح؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 نکاح کیے، اور ایک روایت کے مطابق 11 نکاح کیے۔ یہ سنت ہے ہمارے نبی کی۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ جو نکاح نہ کرے اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے کتابوں میں ملتا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے 95 سال کی عمر میں نکاح کیا۔ کتنے سال کی عمر میں بھائی؟ 95 سال کی۔ وہ بھی کیوں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں۔ درود شریف پڑھو ایک مرتبہ۔ ہاں درود شریف پڑھتے جاؤ ذرا، حضور کا نام آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کی زیارت کی، اور اللہ کے نبی ایک دم حشاش بشاش خوش، کہا کہ معین الدین، تو نے جو دین کی محنت کی اس سے میں تیرے سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بھی خوش ہو گئے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ معین الدین، تو نے اپنی زندگی میں میری ہر سنت کو زندہ کیا، لیکن ایک سنت باقی رہ گئی، اور وہ ہے نکاح کی سنت۔ جیسے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نیند سے بیدار ہوئے، انہوں نے 95 سال کی عمر میں نکاح کر کے اللہ کے نبی کی یہ سنت کو زندہ کیا۔ آج ہمارے زمانے میں بہت سارے مسلمان ہیں، وہ عشق کے چکر میں، محبت کے چکر میں نکاح نہیں کرتے۔ بولے کیوں؟ نہیں وہ نہیں ملی نا، اب نکاح نہیں کرنے کا بولے میرے کو۔ ہاں نہیں، وہ ملتی تو نکاح کرتا تھا، اب میں سنیاسی بن گیا ہوں۔ اب اس کے بعد میں یہ حضرت بھی زبردستی کے سنیاسی بن گئے، ایڑی کے جیسا سونگ لے کے گھوم رہے ادھر سے ادھر، دیوانے کے جیسا، اپنا پتہ ملانا، خبر یار کی ملے، ایسا ان کا ایسا حال ہو گیا، مجنون اور دیوانے کے جیسا۔ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں ملی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نکاح سنت ہے، یہ کرنا ہی پڑے گا آپ کو۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے 95 سال کی عمر میں نکاح کیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان، تو وہ عثمان ہے جس نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں روٹی نہیں کھاؤں گا، اور میں لذیذ کھانا نہیں کھاؤں گا، اور میں یہ نہیں کھاؤں گا، اور میں جب شدید بھوک لگیں گی اسی وقت میں جو کو کوٹ کے پانی میں گھول کے پیوں گا۔ بولے ہاں حضور، میں ہی وہ عثمان ہوں۔ کہا کہ میں اللہ کا نبی تمہارے درمیان موجود ہوں، میں کھجور بھی کھاتا ہوں، میں مرغ بھی کھاتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو کھانا تھا وہ بکری کا گوشت تھا، اس میں بھی سامنے کے جو 2 پیر ہوتے ہیں، جو پہلو ہوتے ہیں، جس کو پہلو بولتے ہیں، یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی۔ بولے میں تو کھاتا ہوں، اور اللہ کے نبی ہر چیز کھاتے تھے۔ تربوز کھانا ثابت ہے، ککڑی کھانا اللہ کے نبی سے ثابت ہے، زیتون کھانا ثابت ہے، روٹی کھانا ثابت ہے۔ تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں کھائی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عثمان، میں جب یہ سب چیزیں کھاتا ہوں تو تو نے اپنے لیے کیوں حرام کی؟ مطلب تو اپنے آپ کو اللہ کے نبی سے بھی بڑا زاہد اور تقوی والا سمجھتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ عثمان، کیا تو ہی وہ عثمان ہے جس نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں دن میں روزہ رکھوں گا اور رات بھر نوافل پڑھوں گا؟ بولے ہاں حضور، میں ہی وہ عثمان ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی تمہارے درمیان موجود ہوں، میں تو دن میں کھاتا پیتا ہوں، میں تو روزہ نہیں رکھتا۔ اسی لیے حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہر مہینے کی 3 تاریخوں میں 13، 14، 15، اسے ایام بیض کہتے ہیں، اس کا روزہ رکھتے تھے۔ ہر مہینے میں کتنے روزے رکھتے تھے بھائی؟ یا ایک روایت سے ملتا ہے کہ پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے، اور ایک روایت سے ملتا ہے کہ رمضان کے استقبال میں شعبان کے بھی روزے رکھتے تھے۔ یہ الگ الگ روایتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان، میں اللہ کا نبی موجود ہوں، میں تو دن میں کھاتا پیتا ہوں۔ کہا کہ تجھے میں اجازت نہیں دیتا ہوں روزہ رکھنے کی۔ بولے حضور مجھے اجازت دے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے،
جیسے میں مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں تجھے بھی 3 روزوں کی اجازت. بولے نہیں اس کو تھوڑا سا بڑھا دو. پھر اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے ہفتے میں 1 روزے کی اجازت. بولے نہیں اللہ کے نبی اور تھوڑا بڑھاؤ میں اور زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہوں. پھر اللہ کے نبی نے کہا اچھا چلو 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن روزہ نہیں رکھنا. یعنی دین آسانی کا نام ہے, یہ زبردستی نہیں ہے, رہبانیت نہیں ہے اسلام کے اندر. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا نبی رات کو سوتا ہوں اور اپنے بیویوں کا حق ادا کرتا ہوں, تمہارے اوپر بھی لازمی ہے تم رات کو آرام کرو اور تہجد میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرو. کب اللہ کی عبادت کریں گے بھائی؟ تہجد کے وقت میں اٹھ کر. پوری رات جاگنے کی اجازت نہیں ہے, آرام کرو اور تہجد میں اللہ کی عبادت کرو. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات کہتے گئے کہ عثمان کیا تو ہی وہ عثمان ہے جس نے یہ کہا ہے کہ میں ایسا کروں گا, اور پھر ان کو نصیحت کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم. اے ایمان والو جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دے دیا ہے زبردستی ان کو اپنے اوپر کیا مت کرو بھائی, حرام مت کرو. اور یہ جو لوگ غلو کرنے والے رہتے ہیں, دیکھو کیسا ہے, ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اللہ کے نبی کی وہ تمام سنتیں ہم زندہ کر سکے. ہم تو نقل کرنے والے لوگ ہیں. کون ہے بھائی؟ ہم نقل کرنے والے. انہوں نے 100% کیے تھے, ہم اس کا اگر 10% بھی کر لیں گے تو ہم نے سمجھنا چاہیے کہ ہاں ہمارے سے حق ادا ہو گیا. ہم پورا 100% کرنے جائیں گے نا تو جو ہاتھ میں آیا ہوا ہے وہ بھی نکل جائے گا. اور اس کی بھی میں مثال دیتا ہوں. حضرت مولانا عبد الرشید صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے یہاں پہ ایک شاگرد تھا, اور اس نے کھانا پینا کم کر دیا, کھاتا نہیں تھا وہ. تو اس کو حضرت گنگوہی کو جب پتا چلا تو کہا کہ بھائی تو کھانا کھاتے جا. بولے نہیں حضرت میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہوں قلت طعام, قلت منام اور قلت کلام, یہ تینوں پہ عمل کرنے کے بعد ولایت ملتی ہے. انہوں نے کہا صحیح ہے لیکن کم سے کم اتنا کھا کہ جس سے تیرے بدن کے اندر طاقت باقی رہے. اب وہ اتنا کم کھانے لگا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیریاں آنے لگی. حضرت کو جب پتا چلا حضرت نے کہا ارے بھائی اس کو کھانا کھلاؤ زبردستی. نہیں حضرت بولے اب میرے کو فرشتے بھی نظر آنے لگ گئے. بولے اب جو آنکھوں کے سامنے اندھیریاں آ رہی تھی حضرت کو کیا لگا مجھے کیا نظر آ رہے, اور کھانا کم کر دیا. اور جب زیادہ کھانا کم ہو گیا اس کے بعد دماغ میں خلل ہو گیا تو پیجامہ اتار کے پگڑی کے طور پہ سر پہ باندھ لیا اور کہنے لگا کہ اللہ نے اب مجھے قطب بنا دیا ہے. بولے تو یہ حال ہے. اس کے لیے انسان نے اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلے نا تو یہ سب مسئلے, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کے طریقے میں 100% کامیابی ہے. اور ان سے ہٹ کر جتنے بھی طریقے ہیں, چاہے وہ کسی غوث کا طریقہ ہو, کسی پیر کا طریقہ ہو, یا کسی ملنگ کا طریقہ ہو, یا پھر یورپ امریکہ کا طریقہ ہو, اس میں 100% کیا ہے بھائی؟ ناکامی ہے اس کے اندر. اب اس کے بعد یہ جو آیت نازل ہوئی میرے محترم بزرگوں, اس سے مسلمانوں نے, اب ہم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. ہاں اللہ نے جو حلال چیزیں ہمارے اوپر کی ہے ہم نے کس کو حرام کیا ہے. دیکھو میں خالی 4 مثالیں دوں گا جو زندگی گزارنے کی بنیادی ہماری ضرورت ہے, جیسے کھانا ہے, جیسے نکاح ہے, رہنے کا مکان ہے اور سواری ہے. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں ان کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. یہ لازمی ہے انسان کے لیے, اسے بنیادی ضرورت علماء نے کہا ہے. اب سب سے پہلے کھانا, کھانے میں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. وہ تمام چیزیں حرام ہیں جن کو قرآن میں اللہ نے حرام قرار دے دیا. جیسے مسلمان کے لیے سور کھانا حرام ہے, مردار کھانا, خون کھانا حرام ہے. یہ سب چیزیں حرام ہیں مسلمانوں کے لیے. اب ہمارے لیے ضروری ہے ہم کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں اس سے پہلے ہم تحقیقات کریں کہ بھائی یہ چیز میں کچھ حرام تو نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں بہت سارے کولڈ ڈرنکس ایسے نکل گئے ہیں جس کے اندر شراب کا کچھ نہ کچھ پرسنٹیج ہوتا ہے. ہم اس کی تحقیقات کریں اور اس کے بعد وہ کولڈ ڈرنکس کا کیا کریں, استعمال کریں. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے جو بڑے بڑے ریسٹورینٹ ہوتے ہیں 3 اسٹار 5 اسٹار,
آج کل ہمارے جو نوجوان جابس کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کو آفیشیل دعوتیں ہوتی ہے تو جانا پڑتا ہے وہاں پہ بہت سارے ڈرنکس ایسے ملتے ہیں جس کے اندر شراب ملائی جاتی ہے. وہ شربت ہوتا ہے لیکن اس میں کیا ملائی جاتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا شراب کا نام بدل کر اس کو پیا جائے گا، اور آج یہی زمانہ ہے. ایک مرتبہ مجھے میرے خود اپنے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ میں ایک جگہ پہ جانے کا موقع ملا، تو وہاں پہ جب ہم لوگ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے تو ہر ایک کا وہ ڈرنک لکھنے لگا کہ بھائی کون کیا ڈرنک لیں گا بول کے. تو ہمارے جو باس تھے انہوں نے میرے سے بھی سوال کیا، یا سید وچ ڈرنک یو ول ہیو؟ میں نے کہا سر آئی جسٹ وانٹ ٹو نارمل منرل واٹر. میں نے کہا مجھے خالی پانی چاہیے، جو اپنا نارمل پانی کی بوٹل رہتی میں وہی لوں گا. ارے بولے نہیں، یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں، کولڈ کافی اینڈ ماکٹیل اینڈ اینی تھنگ اف یو وانٹ. بہت ساری چیزیں ہیں، شربت ہے، بولے یہ جو ماکٹیل ہے وہ بھی شربت ہے، کولڈ کافی ہے وہ بھی شربت ہے، یہ سب چیزیں. میں نے کہا کیسا ہے سر؟ آئی ڈونٹ لائک ٹو ہیو اینی ڈاؤٹ فلی، اینی تھنگ ڈاؤٹ فلی، یعنی کوئی بھی چیز جس کے اندر مجھے شک ہے میں نہیں اس کو لینا چاہتا. یہاں تک کہ یہ جو سادے گلاس ہے مجھے اس پہ بھی شک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی کیا لوگوں کو دوسرے کسٹمر کو ڈال کے دیا گیا، اپنے کو کیا معلوم. اس کے لیے پانی کی بوتل ہی مجھے چاہیے. اب میں نے کیا کیا، ایک میرے بازو میں جو میرا دوست تھا اس کے ساتھ میں نے کہا یار اپن تھوڑا سا ادھر سے آئیں گے جا کے. اب ہم لوگ گئے، جانے کے بعد میں جہاں پہ یہ شربت وغیرہ بنائے جا رہے تھے تو میں نے اس سے پوچھا، میں بولا یار یہ جو موکٹیل تم لوگ بناتے ہیں یہ اس کا جو کنٹینٹ ہے مجھے ذرا بتاؤ کیسا بناتے ہیں. بولے اس میں یہ ڈالتے ہیں یہ ڈالتے ہیں اور ڈھکن بھر کے یہ بھی ڈالتے ہیں. اس نے ایک شراب کا نام لیا، وہ بھی ڈالتے ہیں. میں نے کہا وہ بھی ڈالتے ہیں؟ ہاں. بولے کیونکہ یہ جو ہے 3 اسٹار ریسٹورینٹ ہے یہاں پہ تو ڈالنا ہی پڑتا، اس کے بغیر یہاں کوئی بھی ڈرنک نہیں چلتا. کولڈ کافی دی جا رہی ہے اور اس میں بھی ڈھکن بھر کے ملایا جا رہا ہے. یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو، اس لیے کہ ہمارے جتنے نوجوان آئی ٹی انڈسٹریز میں جاب کرتے ہیں، کارپوریٹ انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، ان کو ہر 15 دن میں یا مہینے میں ایک مرتبہ دعوت ہوتی ہے، اس طریقے کا کھانا کھانا ہی پڑتا ہے. تو وہاں ہم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا مشکوک ہے اور کیا مشکوک نہیں. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ شراب کا نام بدل کر پیا جائے گا. آج اسی شراب کو کولڈ کافی کے نام سے، ماکٹیل کے نام سے، موہیتے پتہ نہیں اور کیا کیا رہتے اس کے نام سے پیا جا رہا ہے. اس لیے ہمارے مسلم نوجوانوں نے سادہ سمپل منرل واٹر پینا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس کے بعد کھانا آ گیا. آپ کہیں پہ بھی کھا رہے ہو، آج کل حلال کا مسئلہ ہے. اپنے گھر کے علاوہ یا کسی مسلمان کی ایسی ریسٹورینٹ جس پہ اپنے کو بھروسہ ہے، جیسے اپنے شہر میں بھی مسلمانوں کے بہت سارے ریسٹورینٹ ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے رات دن کے آمنے سامنے والے ہیں، کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے ان کے پاس میں. لیکن آپ کسی اجنبی شہر میں چلے گئے، کسی غیر مسلم ریسٹورینٹ میں چلے گئے تو وہاں پر گوشت کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ گارنٹی نہیں ہے وہ گوشت حلال ہے یا حرام ہے، اس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے یا غیر اللہ کا نام. بالکل نہیں کھانا چاہیے. اور اس کے علاوہ گھروں پہ بھی ہم لوگ جو گوشت استعمال کرتے ہیں ایسے ہی دکان سے خریدنا چاہیے جو دکان والے کو ہم پہچانتے ہو. یاد رکھو میری یہ بات. آج کل بہت سارے مسلمان بولے میں شیواجی مارکیٹ گیا تھا وہاں سے گوشت لے کے آ گیا، فلانی جگہ گیا تھا وہاں سے گوشت لے کے آیا. نہیں، غلط بات ہے. آپ وہ دکان والے کے پاس سے لو جس کو آپ جانتے. چکن بھی ایسی جگہ سے لو جو دکان والے کو پہچانتے. میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، صرف 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے، 1.5 یا 2 مہینے پہلے کی. میں اپنے مسجد سے عشاء کی نماز پڑھ کے نکلا اور راستے میں ایک جگہ مجھے اچانک خیال آیا، میں بولا یار اپنے کو چکن لینے کا تھا. تو میں نے ایک جگہ ایک دکان پہ سے، مسلمان کی دکان، مسلمان کا نام وغیرہ سب دیکھ کے وہ دکان سے میں نے چکن خریدا. اور گھر پہ جب لے کر گیا تو گھر والوں نے جب اس کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ایک بصیرت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ وہ دیکھتے ہی پہچان لیتی ہے کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے. گھر والوں نے دیکھتے ہی کہا کہ یا تو یہ مرغی مردہ تھی یا تو یہ بغیر بسم اللہ کے ذبح کی گئی ہے. میں بولا آپ کو کیسے کیا معلوم؟
بولے گوشت کے اندر جو نورانیت رہتی، گوشت کے اندر جو رونق رہتی، وہ یہ گوشت میں نظر نہیں آ رہی۔ اس کے بعد میں نے بھی ایک بوٹی اٹھایا، اس کو دیکھا، تھوڑا سا سونگا تو پھر مجھے سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو اٹھاؤ اور نیچے جانوروں کو ڈال دو، اور پھر وہی کیا گیا۔ تب سے پھر میں نے عہد کیا، ارادہ کیا کہ نہیں، چکن لینا ہے تو ایسی دکان سے جو دکان والے کو اپن جانتے پہچانتے ہو، تو اس لیے میں گوشت بھی اور چکن بھی اپنے مسجد کے قریب سے ہی لے کر جاتا ہوں، راستے میں نہیں لیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے، ارے بھائی ہم پیسے دے کے لے رہے ہیں اور کیا لے جا رہے ہیں اپنے گھر پہ؟ حرام لے کر جا رہے ہیں۔ نہیں معلوم ہے، ہم وہ دکان والے کو پہچانتے نہیں۔ اس کے لیے یاد رکھو، کھانے پینے کے معاملات میں یہ تمام احتیاط رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب بہت ساری چیزیں جو آج کے زمانے میں نعمت عام ہو گئی ہے، تو آپ کھا پی سکتے ہیں، بالکل منع نہیں ہے۔ آپ ہر چیز جو نعمت آپ اللہ کی کھانا چاہتے ہیں، اچھے سے اچھے حلوے کھا سکتے ہیں، اچھے سے اچھی بریانی کھا سکتے ہیں، اچھے سے اچھی غذائیں کھا سکتے ہیں۔ حرام ہے کیا بھائی آپ کے لیے؟ حلال ہے، جو کھانا ہے کھاؤ، لیکن وہ کھانے کے بعد دعا پڑھو، الحمدللہ الذی ہوا اشبعنا واروانا وانعم علینا افضل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو آدمی کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کھانے کا حساب اس آدمی سے نہیں لیں گے۔ تو کھانے میں ہم لوگ یہ یاد رکھیں کہ حلال یہ ہے اور حرام۔ اب اسی طریقے سے سمندر کے جانور، احل لکم صید البحر، اللہ نے فرمایا، اس کے آگے ہی وہ آیت آنے والی ہے لیکن اسی میں بیان کرتا ہوں، سمندر کے کون سے جانور ہمارے لیے حلال ہے۔ اب ہم لوگ حنفی مسلک کے ماننے والے، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف سمندر کی مچھلی حلال ہے اور مچھلی کے علاوہ کوئی جانور حلال نہیں ہے۔ اب رہا جھینگے اور بومل مچھی کا مسئلہ، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ بھی مچھی کی ایک قسم ہے۔ کس کی ایک قسم ہے بھائی؟ اس لیے وہ حلال ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ حلال نہیں ہے اس لیے کہ مچھلی کی قسم نہیں۔ لیکن احتیاط کے طور پر ہم نے بھی زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے۔ جنہوں نے اس کو حلال کہا ہے اور مچھلی کی قسم کہا ہے، ان کے قول پہ عمل کرتے ہوئے ہم لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سمندر کا ہر جانور حلال ہے، لیکن وہ جانور حرام ہیں جو خشکی کے بھی ہے۔ جیسے خشکی میں سور حرام ہے، کتا حرام ہے، ایسے ہی سمندر کا کتا، سمندر کا سور ان کے نزدیک حرام ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز سمندر کی حلال ہے ان کے نزدیک۔ پانی میں کی ان کے نزدیک کیکڑا حلال ہے، ان کے نزدیک سمندر کا کاسو حلال ہے، مگرمچھ حلال ہے۔ جو بھی چیز سمندر میں ہے وہ کہتے ہیں، قرآن میں اللہ نے کہا احل لکم صید البحر، ہم نے سمندر کی ہر چیز کو، ہر شکار کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ اس لیے امام شافعی کے نزدیک سمندر کا ہر جانور حلال ہے، سوائے ان جانوروں کے جو خشکی میں بھی حرام، وہ سمندر میں بھی حرام۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی سمندر کے تمام جانور حلال ہے، لیکن ان کے نزدیک بھی سمندر کا سور مکروہ ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک سمندر کے سب جانور حلال ہے، لیکن مینڈک ان کے نزدیک جائز نہیں، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مینڈک پانی میں کا جانور نہیں ہے، مینڈک خشکی کے اوپر بھی رہتا ہے، دونوں جگہ مینڈک رہتا ہے، خشکی میں بھی اور پانی میں بھی، اس لیے وہ مینڈک کھانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ سب حلال ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو سمندر کے کنارے پہ آپ کو بامبے سے لے کے تو کیرلا کے نیچے تک، کنیا کماری تک، پورے پٹے میں سارے کے سارے مسلمان شافعی مسلک کے ملیں گے۔ کس کے مسلک کے ملیں گے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے۔ اب اس کے بعد محترم بزرگوں، زندگی گزارنے کی دوسری جو بنیادی ضرورت ہے وہ ہے کھانا پہننا، یعنی کپڑا۔ کپڑے میں بھی حرام اور حلال دیکھا جائے گا۔ کپڑے میں حرام، ریشم کا کپڑا مرد کو پہننا حرام ہے۔ اس لیے مرد ریشم پہن سکتا ہے کیا بھائی؟ نہیں پہن سکتا ہے۔ اس لیے آج کے ہمارے جو دولہے بننے والے ہیں، وہ جو شیروانیاں سلاتے ہیں، انہوں نے شیروانی سلانے سے پہلے تحقیق کرنا ضروری ہے کہ یہ شیروانی کا کپڑا ریشم کا ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ ریشم کا رہے گا تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا؟ ہاں، جائز نہیں ہوگا، حرام ہے ریشم مرد کے لیے۔ عورت ریشم پہن سکتی ہے،
اسی طریقے سے سطر کا ڈھانکنا یہ فرض ہے. سطر سے کم بھی آپ کپڑا نہیں پہن سکتے, وہ بھی حرام ہوگا آپ کے لیے. اب سطر بھی دو ہے, مردوں کا سطر الگ ہے اور عورتوں کا سطر الگ ہے. مردوں کا سطر کتنا ہے؟ کم سے کم اتنا بدن تو آپ کو ڈھانپنا ہی پڑے گا, اور وہ ہے گھٹنے کے نیچے سے لے کر تو یہ ناف کے اوپر تک, اتنا حصہ آپ کے اوپر ڈھانپنا کیا ہے بھائی؟ فرض ہے. اب آج ہمارے ماڈرن زمانے میں بہت سارے مسلمان صبح صبح میں واکنگ کرتے ہیں گارڈنوں میں, اتنی چڈیاں پہن کے, پورا گھٹنے کے اوپر کا منظر نظر آتا ان کا. اب مجھے آپ بتاؤ یہ حرام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ گاؤں میں, کھیڑے میں بہت سارے لوگ پیجامے کے پائچے ایسے پورے یہاں تک ایسے پورے کر کے ایسا کھجاتے بیٹھے ہوئے رہتے مانڈیا کے اوپر. اب مجھے آپ بتاؤ کہ وہ مانڈی کے اوپر, کیونکہ گاؤں میں ایسے کھلتے کھلتے پیجامے رہتے, وہ ایک ایک پیجامے کا اتنا رہتا کہ وہ 2-4 بچوں کے پیجامے سلائے جا سکتے اس میں. وہ ویسے کھلتے پیجامے کو پورا اوپر تک اٹھاتے, یہاں تک کہ بعض لوگ استنجا بھی کرتے تو ایک طرف کا پائچا اٹھا کے, ہاں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو, کیونکہ وہ پائچے جو رہتے اتنے چوڑے چوڑے رہتے. اور مسجدوں کے پاس دیکھا میں نے, ایسے چبوتروں کی وہ بات نہیں کر رہا ہوں میں, مست اپنا نکلے عصر کی نماز پڑھ کے مسجد کے باہر وٹا بنے ہوا ہے اور تسبیح پڑھنا چھوڑ کے بیڑیاں پھونکتے ہوئے, اور وہ پائچے یہاں تک چڑھائے ہوئے, وہی تسبیح چالو ہے, ان کی مغرب کا انتظار چل رہا ہے. غلط بات ہے, حرام ہے یہ. آپ کے گھٹنے کے اوپر کا اگر جسم کا حصہ نظر آ گیا, یہ کیا ہو گیا بھائی آپ کے لیے. اور بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی گھر میں کیا ہو رہا ہے, لنگی پہن لیتے ہیں, اوپر سے بنیان نہیں ہوتی. اب وہ لنگی اگر ناف کے نیچے تھوڑی سی بھی آ گئی تو بولو سطر نظر آیا یا نہیں آیا؟ اگر آپ کا ناف بھی یہاں سے نظر آ گیا, سطر نظر آیا, احتیاط برتنا ضروری ہے. اس کے لیے سطر کا ڈھانکنا مرد کے لیے فرض ہے, اور عورتوں کا سطر جو ہے وہ پورا مکمل جسم ہے. صرف یہ ہاتھ کے گٹے اور پیر کے ٹخنوں کے نیچے کا حصہ, بس یہ 2 حصے عورتوں کے نظر آنا چاہیے. اس کے علاوہ پورا جسم عورت کو ڈھانکنا کیا ہے بھائی؟ فرض ہے. گھر میں اگر عورت ہے تو چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے, لیکن گھر میں بھی اس کو بال کیا کرنا پڑیں گے؟ چھپانا پڑیں گے. لیکن آج ہمارے مسلمان ماں بہنیں, اللہ معاف کرے, چہرہ کھلا رکھنا تو فیشن بن گیا ہے. آج فیشن بنا ہوا ہے, اللہ حفاظت فرمائے. عام ہو چکا ہے چہرے کو کھلا رکھنا, حالانکہ چہرے کا چھپانا فرض ہے. اور وہ مرد بے غیرت ہے, وہ مرد خود جو اپنے بیویوں کو, اپنی والدہ کو اپنے موٹر سائیکل کے پیچھے یا اپنی کار میں بٹھا کے ان کا چہرہ کھلا رکھ کے یا سر کا اوپر کا حصہ چھوڑ کے ان کو لے کر گھومتے ہیں یا باہر نکلتے ہیں. مرد نے نہیں لے کر نکلنا چاہیے, یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اس کے گھر کی مستورات قائمے رہے بھائی, پردے میں رہے. یہ ہو گیا مردوں کا سطر اور عورتوں کا سطر, اتنا ڈھانکنا پڑے گا آپ کو. اور اس کے بعد رہنے کا مکان آپ کو اگر ضرورت ہے, سادہ سمپل بھی آپ بنا سکتے. آج کے زمانے میں RCC کا زمانہ چل رہا ہے, بالکل اجازت ہے, آپ کوئی منع نہیں ہے, لیکن اس میں فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا. کیا کرنے سے بھائی؟ ہاں, آپ اگر 4 فلور کا بنانا چاہتے بنا سکتے, جیسے آج کل عام ہمارا مزاج ہے کہ بھائی گھر کرائے وغیرہ سے دینے کے لیے انسان 4-4 5-5 فلور کے بنا کے کرائے سے دے دیتا. جائز ہے, حلال ہے اسلام میں, کوئی منع نہیں ہے. لیکن فضول خرچی کسے کہیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ زبردستی گھر میں لائٹنگ لگا رہے, اوپر مینار بنا رہے, اس کے اوپر گنبد بنا رہے, یہ تمام چیزیں ناجائز ہے. فضول خرچی, اس کی ضرورت ہے کیا؟ ارے بھائی ضرورت ہے کیا؟ نہیں ہے تو مت بناؤ. آپ جو چیز ضروری ہے وہ بالکل کیجئے, منع ہے آپ کے لیے نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بدترین خرچہ وہ ہے جو باندھ کام کے اندر لگایا جائے. اس لیے ہم نے فضول سے بچنا چاہیے, اور جتنی ضرورت ہے اس کی اجازت ہے. اس کے بعد ہے سواری کسے کہتے ہیں؟ اب آج کے زمانے میں کار ہے, موٹر ہے, یہ تمام سواریاں ہیں. تو اگر آپ موٹر سائیکل پہ کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہے ہو, آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا بیٹھنے نہیں جمتا ہے, تو شریعت نے آپ کو کار چلانے سے منع نہیں کیا, آپ کار لے سکتے. کار میں بھی آپ کو سادی کار لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو ہونڈا سٹی میں کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے, اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے, آپ ہونڈا سٹی لے سکتے ہیں.
آپ اسکوڈا لے سکتے ہیں, آپ BMW لے سکتے ہیں. منع ہے کیا بھائی آپ کو؟ اس لیے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اور دکھاوے کے لیے اگر آپ ماروتی 800 بھی لیں گے, وہ لینا بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ ہاں, پرانا ٹپرا لیے 35,000 میں اور گلی میں شائننگ مارتے گھوم رہے ایسا. ہاں, میں بھی کم نہیں ہے, میں نے بھی کار لیا بولے اب. تو یہ منع ہے آپ کے لیے. کیوں؟ نیت کیا ہے اس کی؟ دکھاوے کی نیت ہے. دکھاوے کے لیے اگر آدمی موٹر سائیکل بھی لے اور اس کو ذرا شائننگ مارتے ہوئے چلائے تو بھی منع ہے. لیکن ضرورت ہے تو آپ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی بھی بائک لے سکتے ہیں, منع نہیں ہے اسلام میں. اصل چیز آپ کی کیا ہے بھائی؟ ضرورت ہے. اللہ کے نبی کے پاس 2 اونٹنیاں تھی, گھوڑے تھے, خچر تھے اور گدھے بھی تھے. وہ زمانے کی جو سواریاں تھی وہ سب اللہ کے نبی کے پاس تھی, منع نہیں کیا. اس کے لیے محترم بزرگوں, حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے یہ سمجھ کر اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. Gracias.